اگر آج رات تم تنہا ہو، کمرے میں خاموشی ہے مگر دل کے اندر شور مچا ہوا ہے، اگر تمہارا ذہن ہزار سوال کر رہا ہے اور دل کسی ایک جواب کے لیے تڑپ رہا ہے، اگر تم سجدے میں جھک تو جاتے ہو مگر آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے، اگر تم مسکرانے کے عادی ہو گئے ہو مگر اندر سے ٹوٹ چکے ہو، تو سنو، یہ بات خاص تمہارے لیے ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ انسان کو سب سے بڑا نقصان اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنے دل کی آواز سننا چھوڑ دیتا ہے اور صرف اپنے دماغ کے شور پر یقین کرنے لگتا ہے۔ یہ دنیا عقل کو بہت اہمیت دیتی ہے لیکن دل کی قدر نہیں کرتی۔ لوگ تمہیں سمجھدار کہیں گے، کامیاب کہیں گے، لیکن اگر تمہارا دل اپنے رب سے جڑا نہیں تو یہ ساری سمجھداری بیکار ہے۔ دماغ تمہیں ہر وقت یہ یاد دلاتا ہے کہ تمہارے پاس کیا نہیں، لیکن دل تمہیں یہ یاد دلاتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ دنیا کو چنتا ہے یا اپنے رب کو۔ یاد رکھو، جو دنیا کو چنتا ہے آخر میں خالی رہ جاتا ہے، اور جو رب کو چنتا ہے وہ خالی ہو کر بھی اندر سے مالا مال ہوتا ہے۔ آج انسان کے پاس سب کچھ ہے مگر سکون نہیں، بستر نرم ہے مگر نیند نہیں آتی، دل بھرا ہوا ہے مگر سکون سے خالی ہے، کیونکہ ہم نے دل کو دنیا کے حوالے کر دیا ہے اور اللہ سے صرف الفاظ کا تعلق رکھا ہے۔ یاد رکھو، دل ایک آئینہ ہے، اگر یہ صاف ہو تو اس میں اللہ کی پہچان نظر آتی ہے، اور اگر یہ خواہشات کی گرد سے بھر جائے تو اس میں صرف نفس کا چہرہ دکھائی دیتا ہے۔ جب نفس بولنے لگتا ہے تو رب کی آواز دب جاتی ہے۔ دماغ کہتا ہے ابھی وقت ہے، دل کہتا ہے وقت ختم ہو رہا ہے۔ دماغ کہتا ہے لوگ کیا کہیں گے، دل کہتا ہے قبر میں صرف رب پوچھے گا۔ یہی وہ جنگ ہے جو ہر لمحہ تمہارے اندر چل رہی ہے۔ کامیاب وہی ہے جو اس جنگ میں دل کا ساتھ دے۔ تم کہتے ہو میں گناہ چھوڑ نہیں پا رہا، مگر حقیقت یہ ہے کہ مسئلہ گناہ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ دل ابھی دنیا سے بھرا ہوا ہے۔ جب دل اللہ سے بھر جائے تو گناہ خود بخود نکل جاتا ہے، جیسے اندھیرے میں چراغ جل جائے تو تاریکی خود ختم ہو جاتی ہے۔ دل کی سب سے خطرناک حالت یہ ہے کہ گناہ پر دل کو درد نہ ہو، اور دل کی سب سے خوبصورت حالت یہ ہے کہ اللہ کے ذکر پر دل کانپ جائے۔ آزمائش آتی ہے تو دماغ شکایت سکھاتا ہے مگر دل صبر سکھاتا ہے۔ دماغ کہتا ہے میرے ساتھ ہی کیوں، دل کہتا ہے یہ میرے رب کا فیصلہ ہے۔ یاد رکھو، جو بندہ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جائے اللہ اس کی زندگی میں برکت ڈال دیتا ہے۔ ولی وہ نہیں جو کرامت دکھائے، ولی وہ ہے جو تنہائی میں بھی اللہ کو نہ بھولے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل زندہ ہو جائے تو اپنے دل کو شکایت سے خالی کرو اور شکر سے بھر دو، کیونکہ شکایت دل کو سخت کر دیتی ہے اور شکر دل کو نرم بنا دیتا ہے۔ جب دل نرم ہو جائے تو آنسو خود بہنے لگتے ہیں، اور جب آنسو بہنے لگے تو رب قریب آ جاتا ہے۔ یہ مت سوچو کہ تم بہت گناہگار ہو، یہ سوچو کہ تمہارا رب بہت مہربان ہے۔ شیطان گناہ سے نہیں، مایوسی سے مارتا ہے۔ اگر تم نے یہ مان لیا کہ اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا ہے تو یہ سب سے خطرناک لمحہ ہے، اور اگر تم نے یہ مان لیا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے تو یہی لمحہ روشنی بن جاتا ہے۔ اللہ تم سے تمہاری زبان نہیں مانگتا، وہ تم سے تمہارا دل مانگتا ہے۔ جب دل سے اللہ نکلے تو وہ دعا آسمان تک پہنچتی ہے، اور جب صرف زبان سے نکلے تو وہ صرف آواز رہ جاتی ہے۔ اگر تم تھک گئے ہو، اگر دل بوجھل ہے، اگر آنکھیں نم ہیں تو یہ کمزوری نہیں، یہ رب کی طرف سے بلانا ہے۔ بس ایک بار دل سے کہہ دو اللہ میں تھک گیا ہوں، اب تو ہی کافی ہے۔ یقین کرو یہی وہ لمحہ ہوگا جو تمہاری زندگی بدل دے گا۔